بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا اور وہ 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو ان کا کھانا پھل وغیرہ اسی طرح تر و تازہ تھا جیسا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، اور اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھا اور آپ کو چرند پرند اور درندوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل کر دیا۔ مزید بات آگے شروع کرنے سے پہلے ہماری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل جسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم اپنے گناہ اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت چھوڑ دی تو بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بخت نصر کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ علمبردار تھے اور ہر جھنڈے کے نیچے بے شمار فوج تھی۔ اس نے بیت المقدس کو اپنی طاقت سے ویران کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو جلا دیا، بنی اسرائیل کے تقریباً 1/3 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1/3 لوگوں کو شام کے علاقہ میں بہت ذلت سے رکھا اور 1/3 کو قیدی بنا لیا۔ اس طرح بخت نصر نے بنی اسرائیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت بچپن کی عمر میں تھے۔ ایک عرصہ کے بعد جب لوگ قید سے آزاد ہوئے تو ان آزاد ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بیت المقدس واپس تشریف لائے تو اس وقت تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نہ ملا، البتہ باغوں میں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، ان پھلوں کو کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے باغ سے کچھ انجیر اور کچھ انگور توڑ کر کھائے اور ان کا رس نکال کر پیا، اور کچھ انجیر اور کچھ انگور توشہ دان میں رکھ لیے اور کچھ رس بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تباہی اور بربادی کو دیکھا تو بڑے تعجب اور افسردہ حال میں کہنے لگے کہ رب تعالیٰ اسے پھر سے زندہ کرے گا، اور رب تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت دکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار تھے اسے باندھا اور اپنے کھانے پینے کے پھل وغیرہ اور انگور کا رس جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا اسے اپنے پاس رکھ کر سو گئے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی مر گیا، اور یہ واقعہ تقریباً دوپہر سے تھوڑا پہلے کا تھا۔ جس طرح نمرود کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا، ایسے ہی بخت نصر کی ناک میں بھی مچھر گھس گیا اور بخت نصر کی موت ہو گئی۔ بخت نصر کی موت کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ بیت المقدس پہنچا تو اس بادشاہ نے پہلے سے بھی بہتر بیت المقدس کو آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ لوگ کافی بہتر حالت میں آ گئے اور ان کی نسلوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی زندہ کر دیا۔ اتنے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں سے پردے میں رکھا، اور چرند پرند اور درندے وغیرہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنے عرصہ میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر موت دوپہر سے پہلے واقع ہوئی تھی اور آپ زندہ شام کے وقت ہوئے۔
یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کتنی دیر آپ یہاں سوئے ہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت۔ حضرت عزیر کا خیال تھا کہ میں آج صبح ہی جہاں لیٹا ہوں، بس تھوڑی دیر ہی میں نے آرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جہاں آپ کو آرام کرتے ہوئے 100 سال کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت کی حالت میں رہے، لیکن آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت رہا اور کھانا بھی بالکل تر و تازہ حالت میں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا۔ گدھے کی ہڈیوں کو حکم ہوا اور وہ آپس میں آ کر مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھے کی ہڈیوں پر آپ کے سامنے گوشت چڑھ گیا اور گدھے کو آواز دی، اب تم زندہ ہو جاؤ، اور وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام شہر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ شہر بیت المقدس تو پہلے سے بھی بہتر طور پر آباد ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے نئے نئے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب شہر سے باہر گئے تو آپ کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ آپ جب واپس اپنے مکان میں تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جس کی ٹانگیں کمزور ہو چکی تھیں، چلنے پھرنے سے عاجز تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ 100 سال گزر جانے کی وجہ سے مکانات کے نقشے بدل چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے گھر کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اندازے سے وہاں پہنچے، اس بڑھیا سے پوچھا کہ عزیر کا یہی گھر ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اتنا عرصہ بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ وہ تو 100 سال سے گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھے موت کے بعد زندہ فرما دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے نظر عطا کرے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں اور پہچان سکوں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کی دعا قبول فرماتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا کے لیے دعا فرمائی۔ اس بڑھیا کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی، اور اس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ کو آپ کے اہل خانہ کے پاس لے گئی اور کہا کہ عزیر آ گئے ہیں۔ سب لوگ یہ سن کر تعجب کر رہے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد آ گئے ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ عزیر کی دعا سے مجھے بینائی بھی مل گئی اور میری ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جب عزیر علیہ السلام کے کندھوں کو دیکھا تو اسی طرح بال موجود تھے۔ بخت نصر نے تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے تو رات کو کسی کو یاد نہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو تورات ہمیں سناؤ۔ آپ نے لوگوں کو تورات لفظ بلفظ لکھوا دی۔ اس وقت ایک شخص بولا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ بخت نصر کے ظلم کی وجہ سے میں نے تورات کا ایک نسخہ دفن کر دیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس نسخے کی جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی۔ جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس نسخے کو حضرت عزیر علیہ السلام کی لکھوائی گئی تورات سے ملایا گیا تو وہ بالکل درست تھا۔ لوگوں نے اس معجزہ کو دیکھتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اسلامک ہسٹری کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔